میں دیکھ رہا ہوں پکچر آپ کھول کے بیٹھے ہوئے بچی کی بڑے خوش بھی ہیں, پکچر کھول کے بیٹھے ہوئے بھی کہ شکر ہے آج دیکھنے کو مل رہی بچی جا رہی ہے. الحمدللہ سر, میری طرح پوری قوم جو ہے بڑی بےتاب تھی, اور اس پکچر کے لیے خاص طور پہ جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی, براستہ موٹر وے جو ہے وہ بچی جا رہی ہے اور الحمدللہ بڑی سیف جا رہی ہے, اور اللہ اسے خیریت سے پہنچائے. اور آپ یہ دیکھیے گا یہ تمام لوگ سول میں پولیس والے جو ہیں وہ لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ جو ہیں وہ کتنی خوش آئند پکچر ہے, اور بچی کتنی ریلیکس ہے, کتنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. آج بہت اچھی خبر جو سامنے آئی, 2000 کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہے. اس چیز کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ کو تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کے دوران جو چل رہی ہے, بچی کو کراچی سندھ پولیس بائی روڈ لے کر جا رہی ہے. اور خوشائن بات یہ ہے کہ بڑی ناکام کوشش کی گئی بچی کو دوبارہ کیس کو خراب کرنے کی, بچی کو چاکلیٹس کھلا کے ورگلانے کی دوبارہ کوشش کی گئی. 14 سال 15 سال کی بچی کو کیا پتا کہ وہ انگلش ریٹن میں کیا لکھا ہوا ہے, بس سگنیچر کروا کے ایک لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پیش کر دی گئی کہ میں دوبارہ میڈیکل کروانا چاہتی ہوں. یعنی کہ بچی صرف بچی کو ایک جس طرح پلانٹڈ گفتگو کروائی گئی وہی پلانٹڈ چیزیں دوبارہ سامنے آئیں. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے ان تمام سازشوں پہ, ان تمام پلاننگ پہ, ان تمام جو کر رہے تھے ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہے کہ بس کر دیں, شرم کھا لیں. اور کتنا آپ نے تماشا لگانا ہے اس ملک میں, کتنا گندا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی آپ نے کوششیں کر رہے ہیں. فرحان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. کل ڈسکس کر رہے تھے ہم, جب ہمیں پتا چلا کہ ایک ہائی کورٹ پٹیشن دائر ہو گئی ہے تو ایک دم ہم سوچ رہے تھے یار یہ کیا معاملہ ہے, بچی کو تو انہوں نے جکڑ ہی لیا, یہ ہمارے الفاظ سے. لیکن اللہ کا شکر ہے آج بچی چلی گئی ہے. سر کل تک یہی لگ رہا تھا بچی جکڑی ہوئی ہے, آج الحمدللہ بچی جا رہی ہے. الحمدللہ. اور کل ہم واقعی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار یہ بچی کو کس طرح جکڑ گئے, کہ جب بھی کوئی یہ کیس ٹریک پہ چلنے لگتا ہے, جب بھی اس میں پازیٹیو اشارے ملنا شروع ہوتے ہیں, اس میں کوئی یہ نیگیٹیوٹی ڈال دیتے ہیں, اس میں کچھ اس طرح. اب واضح احکامات تھے, انہوں نے بلایا ہے سندھ ہائی کورٹ نے, ٹرائل کورٹ بشمول بنا رہی ہے کہ بچی کو لے کے آؤ, جب تک کیس چلتا ہے آپ شیلٹر ہوم میں رکھیں بچی کو. یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی بچی کا 164 کا بیان دوبارہ کروائیں گے, ہم بچی کا میڈیکل دوبارہ کروانا چاہتے ہیں. اور بھائی پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ تھا جس نے یہ میڈیکل کیا ہے. آپ لوگوں کو ہر کوئی اپنے جیسا نظر آتا ہے کہ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی جب ایک شمع جلتی ہے, آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں, ایک شمع حق کی جل جاتی ہے, وہ آپ نہیں روک سکتے, اور وہ جل گئی. سر بات بچی کی تھی, لیکن روزانہ کی بنیاد پر بچی کے والدین پر اور اس کے فیملی پر کرٹیسائز کیا گیا اور لان تان کی گئی. کیا محسوس ہوتا تھا کہ یار بات بچی کی ہے, باقیوں کا کیا قصور ہے؟ افسوسناک بات تھی, اور میں یہ پہلے دن سے کہتا آ رہا تھا کہ یار اگلے کی بچی گم ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر کام کرتا ہے. سب سے پہلی پریورٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ بچی دکھاؤ بھائی کدھر ہے. وہ 2 نمبر آدمی ہو, وہ بھائی جو مرضی ہو, کسی کی بچی گم جائے, اس کے ساتھ کوئی خدا نہ خاصا ٹریجڈی ہو, اسٹیٹ اسے سب سے پہلے انصاف پرووائڈ کرتی ہے, اس کے بعد اس کے معاملات دیکھتی ہے. اس کی بچی گم ہوئی تھی, آپ لوگ کہاں سے شروع ہو گئے تھے؟ بہرحال میں دیکھ رہا ہوں پکچر آپ کھول کے بیٹھے ہوئے بچی کی بڑے خوش بھی ہیں, پکچر کھول کے بیٹھے ہوئے بھی کہ شکر ہے آج دیکھنے کو مل رہی بچی جا رہی ہے. الحمدللہ سر, میری طرح پوری قوم جو ہے بڑی بےتاب تھی, اور اس پکچر کے لیے خاص طور پہ جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی, براستہ موٹر وے جو ہے وہ بچی جا رہی ہے, اور الحمدللہ بڑی سیف جا رہی ہے, اور اللہ اسے خیریت سے پہنچائے. اور آپ یہ دیکھیے گا یہ تمام لوگ سول میں پولیس والے جو ہیں وہ لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ جو ہیں وہ کتنی خوش آئند پکچر ہے, اور بچی کتنی ریلیکس ہے, کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. اور یہ ہے ایکچوئل امیج جو کہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, جو کہ یہ رینڈملی جو ہے وہ کلک ہوا اور اللہ نے دکھایا ہے. آپ لوگ جتنا آرٹیفیشل بنا کے بچی کو دکھانا شروع کر دیں, ہم نے پیزے کھلائے, ہم نے اسے بڑی خوش رکھنے کی کوشش کی, عوام جو ہے وہ دیکھتی ہے, عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ پکچر جیسی پورے پاکستان میں پھیلی ہے, آپ لوگ دیکھیں گے بچی کتنی خوش طریقے سے جو ہے, اور وہ سمجھتی بھی ہے کہ میں جا رہی ہوں, میں نے وہاں شیلٹر ہوم میں رہنا ہے, میرے والدین جو ہیں وہ میرے کیس کو پرسو کر رہے ہیں. اور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کہ جب بچی کو ریلیکس ماحول ملے گا شیلٹر ہوم میں, اس کی کاؤنسلنگ ہوگی, اس کو ان سب سے دور رکھا جائے گا جنہوں نے ایک ذہنی دباؤ اس بیچاری پہ ڈالا ہوا تھا. پھر آپ دیکھیے گا کیس کے اصل حقائق جو ہیں وہ کھل کے سامنے. سر ہم کراچی میں تھے, بچی جب ایک دن کے لیے کراچی آئی تو والدین کو ملنے نہیں دیا گیا. یعنی کہ ہمارے جو اداروں کا دوہرا معیار دیکھیں, کل ایک خاتون یوٹیوبر جاتی ہیں چاکلیٹس لے کے اور بڑا فخر محسوس کرتی ہیں, اس پر بھی آپ بڑا غصے میں تھے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. جو ماں باپ ہیں ان کو ملوانے نہیں دیا گیا, جو دوسری منہ بولی ماں بنی ہے وہ ملنے جا رہی ہے. سر مجھے تو ایسا لگ رہا تھا قانون کو انہوں نے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے کہ جہاں چاہے وہ یوز کر لیں, کیونکہ وہ ان کے کہیں الفاظ یہ بھی تھے کہ اگر چاہیں تو ہم یہ انٹرویو بھی کر سکتے تھے اندر, لیکن ہم نے چلیں مناسب نہیں سمجھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب سب کچھ آسان ہے ان کے لیے, یہ قانون شنون کچھ نہیں ہے ان کے لیے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور وہ وقت آپ کو بھی یاد ہے حارث, جب بچی پہلی دفعہ بازیاب ہو کے آئی تھی تو ہر بندہ اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا, اس کو دیکھ رہا تھا کہ کس حال میں. تو والدین کا کیا آپ سوچ لیں کہ ان کے کیا جذبات ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بچی کی ملاقات والدین سے نہیں ہوئی تھی. سر آخر میں ان شارٹ بتا دیں
آپ بھی 1.5-2 ماہ کراچی میں سے جاتے رہے, آپ کو یہ فیل ہوا کہ والدین بڑے سخت ہیں یا والدین بڑے ہی سخت مزاج کے بچی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حارث بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ابھی کچھ الفاظ سن رہا تھا کسی کے جو کہہ رہے تھے کہ اس کے والد کو تو اب ہم سمجھائیں گے, جو کہ اس کیس کو غلط رنگ دے رہے ہیں, گندا کر رہے ہیں, اس کو تو ہم سمجھائیں گے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یار ان کو سمجھ, ایک عام کامن بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بندہ کس نیچر کا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں, یہ کتنا حد تک غصے میں جا سکتا ہے. صحیح بات. اگر آپ کے والد آپ کو مارتے ہوں, یار مجھے دیکھ کے پتہ لگ جائے گا ہاں یار آپ حارث کے والد جو ہیں وہ کتنی گرم نیچر کے ہیں. جب میں ان سے بات کر رہا ہوں, ان سے ملیں یار, اس بندے کی تصویریں دیکھ لو, یا آج کی, اس کو پتہ تھا یہ میرے ساتھ واقعہ ہونا, میری بچی اس طرح جائے گی, اس کی بچیوں کے ساتھ تصویریں دیکھیں جب وہ ان کو لے کے جاتا رہا, گھومتا رہا, وہ کتنا بچی والدین سے جڑ کے جو ہیں وہ کتنے محبت والی تصویریں ہیں. اور اس بچی کی صحت دیکھیں, سب سے بڑی کی بات, جب وہ اپنے گھر میں تھی, اپنے والد کے پاس تھی, اس کی صحت دیکھیں کتنی ہے, اور آج دیکھیں کہ وہ بچی کا کیا حال ہو گیا. بالکل جی, آپ نے فرحان ظفر کی گفتگو سنی, اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں ہر ولاگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ بچی کا آج کراچی جانا کریڈٹ صرف دعا کے والدین کو جاتا ہے, کسی کو کریڈٹ نہیں جاتا. دعا کے والد اگر پیچھے ہٹ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا اس ٹاپک پہ. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.